جو غریب پیدا ہوئے ان کا میڈیا کیا کو شرم آنی چاہیے نواز شریف صاحب کو جس طرح پروٹوکول دیا ہے. شرم کیوں آنی چاہیے؟ بال ٹو بال جس طرح کومنٹری ہوئی ہے, جس طرح دولے کی واپسی ہوئی ہے, میڈیا نیب کا کو کام ہے رپورٹ کرنا, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دکھانا جو ہو رہا ہے. وہ میڈیا نے دکھایا ہیلی کاپٹر بھی, تو کیوں نہ جہاز بھی. ایک بندہ 4 سال بعد آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہے, میجر اب آپ شاہی قلعے کے اوپر آ گیا. شرم ان کو آنی چاہیے. شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو مقدمے کی فائل پڑے بغیر شور مچاتے رہے, اپنی عدالتیں لگا کے بیٹھتے تھے میڈیا میں اور لوگوں کو تحقیق کرنے کی کوشش کرتے تھے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ مل کر. او بھائی یہ کہتے ہیں جناب اگر اتنا ہی آسان ہے جی کہ لوگ جو اپنے طور پر نہیں آئے جلسے میں تو اندازہ لگائیں, پھر میڈیا میں کو اپنے طور پر آ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں. یار بات سنیں, او بھائی میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی. ایک نواز شخص شریف کا اقتدار گیا, ایک شخص جلا وطن ہوا, 14 سال کی قید اس کو نصیب ہوئی, اس کے ہتھکڑی لگائی گئی, 2/3 میجورٹی تھی اس کی. اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کے خلاف مقدمے بنائے گئے. مقدمہ کیا اور کتنی فائلیں اکٹھی کی گئیں, کتنے کاغذ اکٹھے کیے گئے, اور فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ جو لی اسے ڈکلیئر نہیں کیا, جو تنخواہ اس نے وصول نہیں کی. خود عمران خان نے یہ کہا کہ یہ کمزور فیصلہ ہے. کہا صحیح ٹھیک ہے نا. اب بات مجھے لیکن ہونا ان تو کا یہ پس چاہیے منظر یہ تھا کہ ایون فیلڈ پہ 2 جج گئے تھے, بھائی ہم اس پہ سزا ملنی چاہیے. سزا کو ہوگا جو سزا وہ نہیں ملا ان کو کچھ نا, اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن یار اس ملک میں ایک بندے کے ساتھ زیادتی, بھائی بات سنیں, اس ملک میں ایک بندے کے ساتھ زیادتی. اوہو ایک بندہ اس طرح جیل ہم گیا, کیوں ان کے مدح نواز شریف سے بھی ہوئی ہے لمحہ بے زیادتی. لمحہ یہ ہتھ کڑی لگی فلانا, وہ ہر روز ہتھ کڑیاں لگتی, یار چھتر ان پڑتے کو بھی بھیجنا چاہیے نا کہیں جیل. مش جیل بھیجنے او بھائی یہ زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑی. لیکن پھر مجھے واپسی پہ ایسے ہی ہیلی کاپٹر اور طیارے اور عدالتی عملہ اسے یہ او بھائی بات تو یہ یار ہونی یہ سن چکے چاہیے. ہیں ساری کہ آپ کی بھی سن چکے ہیں تو ان کو غلط ملی. میں تو شروع سے سر وہ کہہ رہے ہیں آگے جو ریلیف مل رہا ہے نا بھائی وہ بات یہ ہے, آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. بات تو یہ ہونی چاہیے مداوع کیسے ہوگا, ہاں مداوع وہ دن جیل کے واپس کون کرے گا. وہ جو ایڑیاں رگڑ رہی تھی, یہ بیوی جو تھی جو دنیا سے رخصت ہو گئی, اس کو واپس کون کرے گا. یہ تو وہ جو اقتدار ختم کیا اور جو بدر ہوئے وہ واپس کون کرے گا. یہ اس پہ غور ہونا چاہیے. ازالہ کیا ہوگا, الٹی بات ہو رہی ہے. اب بھائی ابھی تو یہ معاملات کہیں فائنل ہوئے ہی نہیں ہیں, یہ تو اپیلیں ابھی زیر سماعت ہیں, اور اپیلیں زیر سماعت ہیں, ان کا فیصلہ ہوگا. آپ پڑھ کے تو دیکھیں, فائلیں تو پڑھیں, فیصلے تو پڑھیں, دیکھیں تو صحیح حقائق کو. اس پہ نہیں رو رہے. حقیقت جن لوگوں نے یہ مقدمے بنائے, جن لوگوں نے یہ شواہد کٹھے کیے, میں نہیں بول رہا ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے نا. ان سے پوچھیں, ان کو کٹہرا میں کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی. الٹی گنگا بہ رہی ہے. مسئلہ یہ شامی صاحب کہ جس طرح اس کیس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ زیادتی ہوئی, تو پھر تو اس میں آج کے سپریم کورٹ کے سٹنگ جج بھی بیٹھے ہوئے جو پھر اس مبینہ زیادتی کا حصہ تھے. خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, کیونکہ وہ تو مانیٹرنگ جج بھی تھے. تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی ہوئی, جو اور وہ اس طرح کے جج ہیں جنہوں نے انشاءاللہ الحمدللہ چیف جسٹس بننا ہے, اور ہم تو ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ. تو پھر اگر یہ فیصلہ جن لوگوں نے کیا ان میں سے ایک چیف جسٹس بننے والے, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ انصاف کا نظام اب کہاں جانے والا ہے اس ملک کا. ایک جج جو ہے ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے نا, جی اس کی اپیل ہوتی ہے نا سپریم کورٹ. جی جی تو اگر ہائی کورٹ کا جج ہے, اس کا فیصلہ سپریم کورٹ ختم کر دے, تو ہائی کورٹ کے جج کو آپ کوئی سزا دیں گے؟ نہیں, یہ تو سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ کیا. نہیں, فیصلہ تو ہائی کورٹ ختم نہیں کر سکتا. وہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ سنیں, جی اب آپ نے تاحیات نااہل قرار دے دیا, وہ تو ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے, اور خود ہی کہا کہ یہ کالا قانون ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ سوال یہ جو اپیلیں ہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جج تو فیصلہ ہو, جج تو ایک رائے دے سکتے ہیں, انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے سر, انٹرپریٹیشن کا معاملہ تو ہے, لیکن اب یہ انٹرپریٹیشن یہاں پہ جا کے عمران خان کے خلاف ہوگی,